جی السلام علیکم معزز سامعین، اردو ادب کے حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم مولانا شبلی نعمانی کے اسلوب نگارش کی خصوصیات کا جائزہ لیں گے۔ شبلی اردو کے نہایت معروف نقاد، مورخ اور سیرت نگار ہیں۔ وہ اپنے علمی مقام و مرتبے کی بنا پہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی نثر سے بھی ان کی علمی شان اور مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلوب خود انسان ہے، یعنی انسانی مزاج اور شخصیت کا اس کے اسلوب پر بھی واضح اثر ہوتا ہے۔ شبلی اپنی نثر میں چند محبوب قسم کے الفاظ دہراتے ہیں، مثلا شباب، مستی، جوہر، روح، شراب، فخر، افتخار، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ وغیرہ جیسے الفاظ جو ہیں وہ کثرت سے بار بار استعمال کرتے ہیں۔ ان کی خاص انفرادیت تم کا استعمال ہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں تم نے پڑھا ہوگا، تم قیاس کرو۔ ان الفاظ کی تکرار اور استعمال ہے شبلی کی نثر کی انفرادیت اور ان کے اسلوب لب و لہجے کی نشانی ہے۔ دراصل شبلی اپنی شاندار راجپوتانہ روایت اور عظمت کا احساس رکھتے تھے، اور اس اسلوب سے ان کی احساس برتری اور عظمت بھی واضح ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی مشہور ترین کتاب وجہ سے عبدالحق تک میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کی یہ تکرار بلا سبب اور محض اتفاقی نہیں، بلکہ ان میں مصنف کی سیرت اور شخصیت کے بہت سے نقش صورت پذیر ہوتے ہیں۔ تو یہی احساس برتری ان کے اسلوب میں خطیبانہ انداز میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں تم قیاس کرو اور تم جانتے ہو جیسے جملے جو ہیں ان کی خود اعتمادی واضح کرتے ہیں۔ اپنی مشہور کتاب الفاروق کے حصے دوم میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، پہلے حصے میں تم فتوحات کی تفسیر پڑھ آئے ہو، اس سے تمہارے دل پر اس عہد کے مسلمانوں کے جوش، ہمت، عزم و استقلال کا قوی اثر پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ شبلی نعمانی کی نثر کی ایک اور جو خوبی ہے وہ ان کی نثر میں صوتی آہنگ، موزونیت اور شاعرانہ ترکیب و الفاظ کا استعمال ملتا ہے۔ اپنی مشہور کتاب شعر العجم میں شبلی لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس زمانے میں تاتار کی باد سرسر نے امن و امان کا شیرازہ ریز کر دیا ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، ترک شجاع تھے، شجاع تر ہو گئے، ایرانی تہذیب میں ممتاز تھے، ممتاز تر ہو گئے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، گھر گھر عیش و نشاط کے چرچے تھے اور شیراز باغ ارم بن گیا تھا۔ تو شبلی کی نثر میں ہمیں کہیں کہیں پہ ماضی کی بازگشت اور ماضی کی گونج بھی سنائی دیتی ہے، اور کہیں کہیں پہ ان کا لہجہ جو ہے وہ طنزیہ بھی ہو جاتا ہے۔ شعر العجم میں مشہور فارسی شعراء نظامی اور جامی کے حوالے سے لکھتے ہیں، نظامی اور جامی جیسے لوگ اس حمام میں آ کر ننگے ہو جاتے ہیں۔ شبلی قوم کی جہالت، علمی بصیرت اور بد مزاقی پر بھی نالہ ہیں، کیونکہ وہ اپنے مقام و مرتبے اور علمی شان سے واقف ہیں، لیکن قوم کی علمی بصیرت اور بد مزاقی سے وہ پریشان ہیں۔ تو موازنہ انیس و دبیر میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، قوم کی بد مزاقی سے جس قسم کی شاعری نے ملک میں قبول عام حاصل کر لیا، اس نے ان لوگوں کو یقین دلا دیا ہے کہ اردو شاعری میں زلف و خال و خط کے سوا کچھ نہیں۔ اس صورتحال پر ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی کتاب وجہ سے عبدالحق تک میں لکھتے ہیں، اسی علمی اور منطقی عنصر نے ان کی نثر کو پر روب اور بازوق بنا دیا ہے۔ تو شبلی کی نثر فکر، منطق اور فلسفیانہ عناصر کے باوجود دلکش اور لطف کی حامل ہے، کیونکہ وہ مختلف شعری وسائل مثلا تمثیل، کنایہ، استعارہ، تشبیہ وغیرہ سے کام لیتے ہیں اور نثر کو پر لطف اور دلکش بناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تخیل کی بلند پروازی سے بھی اپنی نثر کو جاندار، دلکش اور خوبصورت بناتے ہیں۔ تو شبلی اپنی کتاب علم الکلام میں لکھتے ہیں، ملاحظہ کیجیے، مذہبی خیالات میں بھونچال سے آ گیا ہے، نئے تعلیم یافتہ بالکل مرعوب ہو گئے ہیں، قدیم علماء عزلت کے دریچوں سے کبھی سر نکال کر دیکھتے ہیں تو مذہب کا دامن غبار آلود نظر آتا ہے۔ اپنی کتاب شعر العجم میں لکھتے ہیں، اسلام ایک ابر کرم تھا اور سطح زمین کے ایک ایک چپے پر برسا۔
تو شبلی کا اسلوب جو ہے وہ اپنی انہی شعری وسائل اور خصوصیات کے باعث شعری اسلوب کا حامل محسوس ہوتا ہے۔ وہ غیر ضروری وضاحت سے گریز کرتے ہیں، ایجاز و اختصار سے کام لیتے ہیں۔ شعر العجم میں سے ان کے شعری اسلوب کا ایک نمونہ ملاحظہ کیجیے۔ ایران ایک قدرتی چمن زار ہے، ملک پھولوں سے بھرا پڑا ہے، قدم قدم پر آب رواں سبزہ زار اور آبشارے ہیں۔ بہار آئی اور سرزمین تختہ زمرد بن گئی، باد سحر کے جھونکے جھنکار آبشاروں کا، باد سحر کے جھونکے خوشبو کی لپٹ، سبزے کی لہک بلبلوں کی چہک، طاؤس کی جھنکار آبشاروں کا شور و سما ہے۔ تو ڈاکٹر سید عبداللہ وجیز سے عبدالحق تک میں شبلی کی تمام نثر نگاری کی خصوصیات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شبلی کی عظمت کی سب سے بڑی بنیاد ان کا اسلوب بیان ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی جوش انگیزی اور ولولہ خیزی ہے، جس کو انہوں نے اپنے ایجاز و اختصار اور سادگی کے ساتھ ملا دیا ہے۔ شکریہ۔